کیسے اللہ کو اپنی دعاؤں پر راضی کر سکتے ہیں؟ دعاؤں کی قبولیت کے طریقے۔ صبر، انتظار۔ دعاؤں کا امتحان انتظار ہوتا ہے، اور جو لوگ دعاؤں میں جلد بازی کرتے ہیں ان کی دعاؤں میں اتنی ہی زیادہ دیر ہوتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ایک کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے جب تک وہ جلد بازی نہ کرے۔ اس پر صحابہ نے پوچھا کہ وہ جلد بازی کس طرح کرتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کہتا ہے میں نے اللہ سے دعا مانگی لیکن اللہ نے میری دعا قبول نہیں کی۔ استغفار معنی۔ اللہ کو راضی کرنے کا سب سے پہلا طریقہ استغفار ہے۔ اکثر اوقات ہمارے گناہ ہماری دعاؤں کا راستہ روکے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہمارے گناہ ہماری دعاؤں کے راستے میں سب سے بڑی دیوار ہوتے ہیں، تو سب سے پہلے ہمیں اس دیوار کو توڑنا ہے تاکہ سامنے کا منظر ہمیں نظر آ سکے اور قبولیت کی منزل تک آنکھوں کو اور دل کو رسائی مل سکے، کیونکہ اللہ توبہ کرنے والوں سے بہت محبت کرتا ہے، اور جن سے وہ محبت کرتا ہے ان کی باتیں وہ کبھی نہیں ٹالتا۔ تو اللہ کو منانے کے بھی طریقے ہوتے ہیں، اور وہ کون سے طریقے ہیں؟ وہ یہ ہیں۔ بالکل ویسے ہی جیسے آپ کو اپنے ماں باپ سے کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے تو آپ ادب کے ساتھ وہ چیز مانگتے ہیں، جھک کر، مسکرا کر اور پورے یقین کے ساتھ کہ وہ آپ کو وہ چیز ضرور دیں گے۔ آپ انہیں مناتے ہیں، آپ انہیں راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ انہیں یہ یقین دلاتے ہیں کہ آپ واقعی اس چیز کے لائق ہیں۔ دعاؤں کی قبولیت کا سب سے اچھا طریقہ اللہ سے اچھا گمان رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں ویسا ہی ملے گا جیسا تم مجھ سے ملنے کا سوچو، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو ویسا ہی ملتا ہے جس کی وہ نیت رکھتا ہے۔ تو اگر آپ مانگتے رہیں گے تو آپ کو یقیناً ملتا رہے گا۔ اگر آپ پختہ یقین رکھیں گے کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں گی تو یقین کرے ضرور قبول ہوں گی۔ اللہ کو بادشاہ مانیں تو آپ کی کٹوری کبھی خالی نہیں ہوگی۔ دعاؤں کی قبولیت کا پانچواں طریقہ ہے مسلسل مانگنا، یعنی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کو بتانا کہ میں اس چیز کے انتظار میں ہوں، اور ان خاص لمحوں میں مانگنا جو اللہ نے خود قبولیت کے لیے بتائے ہیں۔ اذان اور قامت کے درمیان دعا مانگنا، سجدہ کرتے ہوئے دعا مانگنا، بارش میں دعا مانگنا، روزے کی حالت میں دعا مانگنا، جمعے کے دن مسلسل دعا مانگنا، سفر میں دعا مانگنا، بیماری کی حالت میں یا درد کی حالت میں دعا مانگنا۔ یہ وہ لمحے ہیں جن میں مانگی ہوئی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ جو دعائیں زیادہ خاص ہوتی ہیں نا، ان کے لیے ہمیں محنت بھی ڈبل کرنی پڑتی ہے، تب ہی تو پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنی شدت سے ان دعاؤں کو سچ ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو ایسی دعاؤں کو فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ تہجد میں بھی مانگا جاتا ہے، کیونکہ تہجد کے وقت اللہ پہلے آسمان پر تشریف لے آتا ہے اور فرماتا ہے، بتاؤ کوئی مانگنے والا میں اسے دوں، ہے کوئی فریاد سنانے والا کہ میں اس کی سنوں، ہے کوئی التجا کرنے والا میں اسے بخش دوں۔